شوال کے روزوں کی اپنی فضیلت ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ سال بھر کے روزے رکھنے کی طرح ہے، سال بھر کے روزے رکھنے کی طرح. صوبان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے تو 1 مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہے، کیونکہ 1 نیکی 10 کے برابر ہے. اور عید الفطر کے بعد کے 6 دن کے روزے تو یہ اس طرح پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جائے گا 60. یعنی رمضان کے روزے 10 گنا یعنی 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے برابر، تو اس طرح پورے سال کے روزے ہو گئے. رمضان کے روزے 1 مہینہ جو ہے وہ 10 مہینوں کے برابر اور 6 روزے 60 دنوں کے برابر اور 2 مہینے وہ بن گئے، تو اس طرح 12 مہینے کے روزے ہو گئے. اس لیے کسی بھی طرح رکھ لیں اور شروع میں ہی رکھ لینا بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب بھی آپ چاہیں سارے مہینے میں رکھ سکتے ہیں. اس کی حکمت کیا ہے کہ پھر روزوں کے بعد پھر روزے، جیسے فرض نماز کے بعد پھر نفل سنت نماز، ایسے ہی فرض روزوں کے بعد نفل روزے، تاکہ جو کمی بیشی کوئی رہ گئی رمضان میں، ہوتا ہے نا سارا کچھ کر کے بھی کیا لگتا ہے کچھ نہیں کیا، حق نہیں ادا ہوا، کچھ اور کر لیں. ہاں تو یہ ایک نفسیاتی سی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے تھوڑے سے ایکسٹرا ڈیز. کسی بھی کام کو اگر آپ این ایکسٹرا مائل جائیں نا، مثلا آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ کو 10 موومنٹس بتائی گئی ہیں کہ 10 دفعہ ہاتھ یوں اسٹریچ کریں، تو آپ 11 کر لینا، 1 ایکسٹرا. اٹ میٹرس. تو کسی بھی کام میں آگے جانے کے لیے، دنیا کے کام میں ذرا ایکسٹرا آپ کر لینا. تو دین کے کام میں آپ اپنی طرف سے ایکسٹرا نہیں کر سکتے، الا یہ کہ جو نوافل کی شکل میں بتایا گیا بس وہی ایکسٹرا کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف جاتے ہیں اور آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ہر فرض کے بعد، جیسے جو حج ہے اس کے ساتھ عمرہ ہے، ساتھ ہی ایک ہی سفر میں دونوں کر دیے گئے ہیں. نماز کے ساتھ بھی نوافل ہیں، روزے کے ساتھ بھی ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نا، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوال کا مہینہ ہی کیوں؟ کیونکہ ابھی لوگ مانوس ہوتے ہیں نا روزوں سے، اور شوال میں روزے رکھنا آسان ہوتا ہے. اور یہ بالکل سچی بات ہے، جتنا مجھے آسان شوال میں روزے رکھنا لگتا ہے باقی مہینوں میں نہیں لگتا. باقی مہینوں میں دور ہو جاتے ہیں نا اس سے، تو پھر مشکل ہو جاتی. اچھا، ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ مسلسل 6 روزے ہم رکھیں، یا ہم ایک دن رکھ کے پھر ایک دن نہ رکھیں، یا ہم ہر پیر جمعرات کا رکھ لیں، یا ہم ایام 20 کے روزوں میں رکھ لیں. تسلسل شرط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تسلسل سے رکھ لیتا ہے تو بہت اچھا ہے، کوئی حرج نہیں. مگر جتنا جلدی کر لینا اتنا ہی بہتر ہے. بعض لوگ آخری دن ڈر رہے ہوتے ہیں آئے کنچار نہ نکل آئے، میرا ایک روزہ رہتا ہے، تو وہ شک میں پڑنے کی بجائے بہتر ہے پہلے رکھ لیں. اب ایک اور بڑا ہی ہاٹ کوشچن ہوتا ہے، وہ کیا قضا روزے پہلے رکھنے ہیں، پیریڈز والے روزے پہلے رکھنے ہیں، یا پھر شوال کے روزے پہلے رکھنے. اصل حکم تو یہی ہے کہ پہلے قضا پوری کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان پورا کر لیا، رمضان کے اندر چھوٹ گئے تو بعد میں بھی پورے کر لیے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھے. یہ حدیث میں آتا ہے، گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں اگر روزے قضا ہو گئے ہیں تو پہلے قضا رکھیں اور پھر شوال کے رکھیں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، مثلا ایک خاتون ہے، اس نے شوال کے رکھنے ہیں، اس نے قضا بھی رکھنے ہیں، اس کو پھر پیریڈز بھی آ جانے، اس کے پاس کتنی آپشن باقی رہ جاتی. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا ہمارے حالات، تو پہلے شوال پورا کر لیں اور باقی قضا بعد میں رکھ لیں. کیونکہ حضرت عائشہ کے بارے میں ملتا ہے نا کہ وہ شعبان میں جا کے پورے کر پاتی تھی کچھ مصروفیات کی بنا پر. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ شوال میں جو روزے 6 نہیں رکھ سکے تو آپ ذوالقعدہ میں قضا رکھیں شوال کی، یہ نہیں ہو سکتا. ذوالقعدہ ایک پھر حرمت والا مہینہ ہے، اس میں آپ الگ سے پھر روزے رکھیں. اب مثلا کسی نے 4 روزے رکھے شوال میں اور 2 رہ گئے اس کے مجبوری یا عذر کی وجہ سے، تو جتنے آپ نے رکھے اتنا ثواب آپ کو مل جائے گا. اور اگر کوئی عذر یا بیماری کی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکے تو حدیث ہے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہی عمل لکھتا ہے جو وہ مقیم ہونے کی حالت میں، تندرست ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا. ایک اور سوال کیا جاتا ہے، کیا شوال کے روزے کو فرض روزے کی قضا کی نیت کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ قضا بھی رکھیں اور شوال بھی دونوں اکٹھے کر لیں؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ ایک اصول ہے عبادات میں فرض اور نفل کٹھا ادا نہیں ہوتا. یہ بس یاد رکھیں تو ہر چیز آسان ہو جائے گی.
یعنی آپ رمضان کے روزوں میں نفلی نیت نہیں ساتھ کر سکتے کوئی، رمضان کے فرض ہی ہیں، شوال کے نفلی ہیں تو وہ نفلی ہیں، قضا نہیں ساتھ دے سکتے. ٹھیک ہے، نفل اور فرض یا جو ایسی عبادت ہے جس کی خاص الگ سے ثواب ہے اس کو اکٹھا نہیں آپ کریں گے فرض کے ساتھ. ایام 20 کے روزوں کو کیا ہم شوال کے ساتھ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دن کے اعتبار سے نا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. اسی طرح پیر و جمعرات کا روزہ بھی افضل ہے باقی دنوں کی نسبت. تو اب مثلاً آپ کوئی فرض ادا کر رہے ہیں تو نفل آپ کا ساقط ہو جاتا ہے. جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے تحیۃ المسجد آپ نے پڑھنے تھے لیکن امام نے فرض شروع کر دیے، آپ ڈائریکٹ فرض شروع کر دیں گے تو آپ کی تحیۃ المسجد ساقط ہو گئی. اللہ تعالیٰ سارے منتظمین کو بہترین جزائے خیر دے. اور میں خود عملی طور پہ کچھ کر نہیں سکی لیکن ڈیلی کی میں رپورٹ ضرور لیتی رہی ہوں اور پوچھتی رہی ہوں حال احوال اور فیڈ بیک، تاکہ ہم سب کو ایز اے ٹیم اگلے سال اس کو مزید امپروو کرنے کا موقع ملے انشاءاللہ. الحمدللہ شاید اسی لیے میں عمرے پر نہیں گئی اس سال کے، آپ لوگوں کے ساتھ اعتکاف والوں کے ساتھ میں نے ٹائم اسپینڈ کرنا تھا ڈیلی. بس میں نے جتنی دفعہ استخارہ کیا جانے کے لیے دل نہیں مانا. الحمدللہ اسی میں خیر ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.